الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال في موضع آخر: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقال في موضع آخر: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. وقال في موضع آخر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وقال في موضع آخر: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال في موضع آخر: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقال في موضع آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وقال في موضع آخر قال من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر الأواخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگ بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا عنوان اور موضوع مختلف پہلو رکھتا ہے. چونکہ ماہ رمضان کا اختتام ہے تو اس بنیاد پر اس مہینہ میں چونکہ کئی سارے واقعات پیش آئے، ارادہ ہوا کہ سبھی واقعات کی طرف مختصر سے وقت میں تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال کر اس سے فیوز اور برکات حاصل کیے جائیں. آج کا ہمارا عنوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت بھی ہے، شب قدر کی فضیلت بھی ہے، عظمت قرآن بھی ہے، تراویح اور روزہ کی فضیلت بھی ہے، اور ذکر پاکستان بھی ہے، اور اسی طرح اس کے ضمن میں کئی اور باتیں بھی آئیں. وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے لیکن کوشش کریں گے کہ ہر ایک عنوان پر 7 سے 10 منٹ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال لی جائے. ساری تمہیدی باتوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہم پاکستان کے عنوان کو مد نظر رکھ کر اس میں فائدہ کی چیزیں آنے والے وقتوں میں اپنانے کی چیزوں کا ذکر کریں گے. دیکھیے 1857 میں 10 مئی کو بنگال میں مسلمانوں نے انگریز کے ساتھ ٹکرانے کا جو پہلے سے عزم کر رکھا تھا، 10 مئی کو بالآخر انگریز کے ساتھ ٹکرا گئے، جس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا. سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر انگریز نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو بھیانک سزائیں دی تھی. تو یہ 10 مئی 1857 تھا. بعد میں کئی سارے واقعات پیش آئے، لیکن ان سب سے نظر انداز ان سب کو کرتے ہوئے 1876 اور 77 9 نومبر اور 25 دسمبر کی طرف آتے ہیں. 1876 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کراچی میں پیدا ہوتے ہیں. 9 نومبر 1877 کو علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں. ان دو حضرات کے نام خصوصی طور پر اس لیے لیے گئے ہیں کہ پاکستان کے
آزادی میں ان دونوں کا ہاتھ بنیادی تھا، مرکزی تھا، اگرچہ ان کے معین اور مددگار تو اور بھی بہت سارے حضرات تھے، سیاسی بھی تھے اور مذہبی بھی تھے، لیکن ٹاپ اور قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم 1905 سے 1908 لندن میں گزارنے کے بعد جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو مسلم لیگ میں 1913 میں آپ شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً کانگریس کے ساتھ جو میٹنگیں ہوتی رہیں اس میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم ہر اجلاس میں اور ہر مجلس میں مسلمانوں کے مخلص اور سچے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، حسن سیرت ہے کہ مسلمانوں کے وہ پکے اور سچے اور مخلص وفادار تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم 1928 پھر 1931-32 میں پھر 36-41 ان سالوں میں ان ادوار میں مختلف اجلاسوں میں اور مختلف تقریروں میں پاکستان کی بات کرتے رہے، اور پھر انگریز سے اور ہندوستان کے ہندوؤں سے، خصوصاً جو سیاسی رہنما تھے اس وقت موتی لال نہرو اور اسی طرح مہاتما گاندھی، ان پر زور ڈالتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک علیحدہ خطہ چاہیے، ایک علیحدہ ملک چاہیے۔ اور یہی دباؤ برطانیہ میں کئی اجلاس ہوئے، گول میز کانفرنس بھی منعقد ہوئیں، تو ان تمام اجلاسوں میں، تمام اکٹھ میں قائد اعظم نے ایک ہی بات رکھی کہ ہمیں علیحدہ سے ملک چاہیے۔ اور یہ ان کی رائے کوئی انفرادی رائے نہیں تھی، اور اس کے پیچھے اور بھی کئی اذہان تھے جو ان کی تائید کر رہے تھے اور ان کو اس مقصد کے اوپر ابھار رہے تھے۔ بالآخر ان کی نیک نیتی سے اور ان کی جد و جہد سے، ان کی اخلاص سے، ان کی محنت سے اور اس وقت کے تمام اکابرین کی محنت سے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا اور اسلام کے نام پر آیا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس وقت سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی شہادت جب سے پاکستان آزاد ہوا، اس سے پہلے اور بعد تک جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب دے رہے ہیں۔ پاکستان اسی نظریے کے اوپر قائم ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، جس مقصد کے لیے اس کو علیحدہ کیا گیا تھا، وہ مقصد پوری طرح آج تک مکمل نہیں ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لیاقت علی خان کا زمانہ آتا ہے 53 میں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ بعد میں اور بھی وزراء آئے، بالآخر 1958 میں ایوب خان نے ماشاء اللہ کے ذریعے سے اس ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی، اور 1969 تک اس نے سنبھالا، لیکن وہ جو خاص مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہ ہوا، بلکہ اس کی طرف تو کوئی خاص توجہ ہی نہ دی۔ 1969 سے پھر
73 تک صدر یحییٰ کا زمانہ رہا، لیکن اس خاص مقصد کی طرف پھر بھی کوئی توجہ نہ دی گئی۔ پھر 73 سے 77 تک بھٹو کا دور رہا، وہ وزیر اعظم رہے، لیکن یہ مقصد حاصل نہ ہوا، سوائے چند دینی تحریکات کے دھرنے دینے پر اور محنت اور کوشش کرنے پر تھوڑی بہت کچھ آواز اٹھائی گئی اور کچھ قوانین بنائے گئے، اسلامی قوانین، لیکن اس کا کوئی کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ 77 میں ماشاء اللہ لگایا جنرل ضیاء الحق نے، تو جنرل ضیاء الحق 1988 میں طیارہ حادثہ میں شہید ہوتے ہیں۔ کم و بیش 10 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی۔ ان کے عہد میں حکومت میں کچھ نہ کچھ اسلامی قوانین بنے، لیکن جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا یا علامہ محمد اقبال نے اپنے اشعار کی صورت میں جس کا اظہار کیا تھا، وہ پورا نہ ہوا۔ پھر 88 کے بعد 90 تک بے نظیر کا زمانہ رہا۔ اس نے تو جتنے بھی اسلامی قوانین بنائے گئے تھے ضیاء کے دور میں، ان سب کو بدل دیا، اور پھر وہی لبرل ذہنیت کے قوانین اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی۔ 1990 کے بعد 1993 میں، 90 سے لے کر 1993 تک نواز شریف کا دور رہا ہے۔ وہ بھی جب آیا تھا تو اسلام کے نام پر آیا تھا، لیکن اسلام کے نفاذ کا کرسی پر آنے کے بعد کچھ بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ پھر 93 کے بعد 97 تک بے نظیر کا زمانہ رہا، لیکن اسلام نہیں آیا۔ پھر 97 کے بعد 1999 تک نواز شریف کا دور رہا، اسلام کے نام پر آئے لیکن اسلام نہیں آیا۔ 1999 سے لے کر 2008 تک مشرف کا دور رہا، بعد اسلام کے نام کی باتیں تو کی جاتی رہیں، تحریکیں بھی اٹھتی رہیں، آوازیں بھی اٹھتی رہیں، محبت اور جوش و عقیدت کے ساتھ اسلام کا نام بھی لیا جاتا رہا، لیکن اس پر کچھ عمل درآمد نہ ہوا، اور نہ کوئی اسلامی قوانین بنے، اور نہ ہی اسلامی قوانین کے مطابق کوئی فیصلے کیے گئے۔ 2008 کے بعد 2013 تک زرداری کا دور رہا، لیکن کوئی اسلام نہیں آیا۔ 13 سے لے کر 2018 تک نواز شریف کا دور رہا، لیکن اسلام نہیں آیا۔ 2018 سے لے کر 2022 تک عمران خان کا دور رہا، وہ عمران خان جو اقتدار میں آنے سے پہلے خالصتاً اسلام کا نام لے کر کلمہ طیبہ کی آواز لگا کر چوکوں، چراہوں اور تقریروں میں اسلام پسندی کا اظہار کرتے ہوئے آیا، لیکن اسلام نافذ نہ ہوا۔ ابھی گزشتہ سال 2023 سے شہباز شریف ہیں، ملکی مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، مختلف مسائل پر بحث ہو رہی ہے، لیکن اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ یاد رکھیں، جب تک قرآن کا نفاذ نہیں ہوتا، اسلام کا نفاذ نہیں ہوتا، یہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا، ترقی کر نہیں سکتا، کیونکہ اس ملک کا حصول اسلام کے نام پر تھا، دین کے نام پر تھا۔ ہمارے آباء نے، بڑوں نے جانیں دیں اسلام کے نام پر، ہماری بہنیں جو کٹی تھیں اسلام کے نام پر، ماؤں کی شہادتیں ہوئی تھیں اسلام کے نام پر، بوڑھے اور جوانوں نے اپنی جوانیاں
لٹائی تھیں اسلام کے نام پر۔ تو جس اسلام کے نام پر یہ ملک معرض وجود میں آیا، جب تک اس اسلام کا نفاذ نہیں ہوتا پاکستان کے یہ مسائل اسی طرح الجھے رہیں گے، کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اور علامہ محمد اقبال اپنی اپنی تقریروں میں کئی دفعہ نفاذ اسلام کا اظہار کر چکے۔ ان کی تقریر میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ بات علامہ محمد اقبال نے اس وقت کہی تھی کہ جب پاکستان ابھی تک معرض وجود میں بھی نہیں آیا تھا، غالباً 1929 یا 27 کی بات ہے یہ۔ خطبہ الہ آباد 1927 29 یا 30 ہے، بہرحال مشہور خطبہ ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ I would like to see the Punjab, the north west frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India۔ یہ جب علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تھا، چونکہ انگریزی کے اندر دیا تھا، تو اس میں یہ الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے تھے۔ بعد میں پھر کئی اخبارات کی زینت بنے، کئی کتابوں کے الفاظ زینت بنے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کا جو خواب تھا حصول پاکستان کا، وہ خالصتاً اسلامی تھا کہ ملک ہمیں ملے اور ہم اس میں خالصتاً اسلام نافذ کر سکیں، جس کا ترجمہ ابھی آپ سنیں گے اور اس سے اندازہ لگائیں گے۔ عبارت دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں میں۔ I would like to see the Punjab, the north-west frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو متحد ہو کر ایک واحد ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ علاقے، یہ ٹکڑا زمین کا اور یہ علاقے یہ ہمیں دے دیجئے، متحد کر کے یہاں ہم اپنی اسلامی حکومت قائم کر سکیں، جس کی اپنی حکومت ہو، خاص سلطنت برطانیہ کے تحت، یہ اس سے الگ۔ اب یہ جو کہا ہے نا کہ سلطنت برطانیہ کے تحت ہو یا اس سے الگ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اور اسی طرح جنگ دوم عظیم ابھی تک چھڑی بھی نہیں تھی، وہ تو 1939 کے اندر چھڑی ہے، جہاں مسلمانوں کو اب توقع ہونے لگی ہے کہ اب یہ برطانیہ یہاں کنٹرول نہیں رکھ سکے گا اور ایک نہ ایک دن ابھی یہ انڈیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو یہ تو انہیں 1929 یا 30 یا اس طرح یاد نہیں پوری طرح، انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا الہ آباد میں۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں یا تو انگریز ہمیں علیحدہ کر دیں اور علیحدہ سے یہ خطہ ہمیں دے دیں، ہم وہاں اسلامی حکومت قائم کر سکیں، یا پھر یہ کہ اپنے تحت کم از کم رکھیں لیکن ہمیں علیحدہ کر دیں، ہمارا نظام علیحدہ ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا علیحدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اوپر سے ہاتھ ان کا ہونا چاہیے، اگر وہ اس طرح ہاتھ رکھنا چاہیں تو تب بھی ہم رضا ہوں گے، کیونکہ اس وقت تو کسی کے خواب و خیال کے اندر بھی نہیں تھا کہ یہ ہندوستان کو چھوڑ کر برطانیہ کے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ تو 1947 شروع ہوا تو ادھر کئی ملکوں کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو گئی، برطانیہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا،
اب ہندوؤں کو، مسلمانوں کو اور سکھوں کو، تمام ہندوستان کو محسوس ہونے لگا کہ اب انگریز یہاں مزید قدم نہیں جما سکے گا اور یہاں مزید مستحکم نہیں رہ سکتا، اب اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ سیلف گورنمنٹ ود ان دی برٹش امپائر اور ود آؤٹ دی برٹش امپائر۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ متحدہ شمالی مغربی مسلم ریاست کم از کم شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تقدیر مبرم ہے، یعنی ایسا ہو کر رہے گا۔ تقدیر مبرم ہے یعنی ایسا ہو کر رہے گا۔ ایک ہوتی تقدیر معلق، دوسری ہوتی تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق کہتے ہیں کہ جو لٹکی ہوئی ہو، ابھی تک اس کا کوئی بارے میں کوئی خاص فیصلہ نہ ہو سکتا، اور اس کے ہونے میں یا نہ ہونے میں دونوں طرح کی شکوک ہیں۔ لیکن تقدیر مبرم کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں 100% یقین کہ ایسا ہو کر رہے گا، آنے والے وقتوں میں ایسا لازماً ہوگا۔ تو علامہ اقبال آزادی پاکستان سے 17-18 سال، 20 سال کے قریب پہلے سے پیشن گوئی کے طور پر کہہ چکے تھے کہ یہ ملک اور یہ خطہ معرض وجود میں آئے گا اور لازماً آئے گا۔ I would like to see the Punjab, the northwest frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North West India۔ یہ پاکستان اسی مہینہ میں، اس مہینہ کی 27 تاریخ کو، بلکہ شب قدر کو، کیونکہ شب قدر کے بارے میں بہت ساری روایات 27 تاریخ کی بھی آئی ہیں، تو یہ 27 تاریخ کو اس معظم مہینہ میں، مکرم مہینہ میں، محترم مہینہ میں، معزز مہینہ میں پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے بھی کچھ بیانات ہیں، ان کا بھی ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے مختلف مجالس میں اور مختلف مواقع پر مختلف بیانات دیے تھے، ان میں سے چند آپ کے گوش گزارش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے فرمایا، اختیار فار ڈیمانڈ دی formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam۔ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں، دین اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور پھر اسی کے ضمن میں مزید باتیں کرتے ہوئے فرمایا، فار اسلام اٹ ول بی این اپرچونیٹی ٹو ریڈ اٹ سیلف آف دی اسٹیمپ دیٹ Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its laws, its education, its culture, and to bring جی مزید کہا کہ if we do not succeed in our struggle for Pakistan, every trace of Muslims and Islam will be obliterated the face of India۔ میں کہ پاکستان کے حصول کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے
تو ہندوستان سے مسلمان اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہاں صرف مسلمانوں کا نام نہیں لیا بلکہ ساتھ اسلام کا نام لیا، جس کا مقصد اور مطلب ظاہر ہے کہ یہ ملک جہاں مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہے تو وہاں اسلام کے اشاعت اور ترقی کے لیے بھی اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا them into closer contact with his honor organizer spirit and with the spirit of the modern times۔ اسلام کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنے قوانین، تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ روح اثر سے ہم آہنگ کر سکیں۔ تو ان تمام بیانات سے، اب یہ تو اختصار کے ساتھ چند ہیں سیمپل کے طور پر، ورنہ اس جیسے ان کی کئی اور سپیچز ہیں، یہ اور بیانات ہیں جن سے ان کا یہ بات ان کی ظاہر ہوتی ہے کہ اس ملک کو اسلام ہی کے نام پر اور اسلام کے نفاذ کے نام پر اس ملک کو انہوں نے آزاد کرایا تھا اور ہندوؤں سے اور سکھوں سے ہمیں آزادی دلوائی تھی۔ کافی وقت ہو چکا ہے، اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یک بار کی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف ہوا، اور یہ جو نزول ہے وہ اسی بابرکت مہینہ کے اندر ہوا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اسی مہینہ کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کا جو نزول ہوا اسی مہینہ میں ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں، تحقیق میں ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کی سب اسی مہینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو اپنے سے پہلے والی سبھی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے، اتارا بھی اللہ نے ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے فضائل اور مناقب تو بے شمار ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف مجالس میں ان کا ذکر آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم کا نزول مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکات میں قرآن کریم مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ کچھ قرآن صحابہ کے سینوں کے اندر محفوظ تھا، پھر کچھ قرآن درختوں کے پتوں کے اوپر اور اسی طرح لکڑی کے اوپر جمع تھا۔ بعد میں عہد صدیقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے ایک مقام پر ان کو جمع کیا گیا، خصوصاً جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور یہ سخت مقابلہ تھا، اور اس میں قرآن کریم کے کئی قاری اس میں شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اگر قرآن کریم کو جمع نہ کیا جائے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعض آیات کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تو اس لیے ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ جمع کر دیا گیا۔ پھر ایک ہی مصحف پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پھر اس کو شائع کر دیا گیا تھا۔ اسلامی سلطنت جہاں تک پھیلی تھی اس کے مختلف نسخے تیار کیے گئے، اور گویا کہ پوری دنیا تک جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا اس کی نسخے بنا کر اس کو پھیلایا گیا۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، اور یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور قرآن مٹ نہیں سکتا۔
قرآن کریم کی تلاوت کے بہت ساری خیر اور برکات ہیں اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ اس مہینہ کی 21 تاریخ کو۔ تیسرا عنوان ہمارا بنتا ہے قرآن کریم کے بعد شب قدر کا۔ دیکھیے ایک رات ایسی ہے اس مہینے کے اندر کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ خود قرآن کریم میں اس کی تعریف فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں ان کی فضائل کو بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ لیلہ کا معنی رات اور قدر نہ قدر، تو قدر کی رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا، یعنی لیلۃ القدر میں اس قرآن کو ہم نے اتارا۔ پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے، اس کے کتنے بڑے فضائل ہیں، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے اس رات کا۔ پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ وہ جو رات ہے وہ تمہارے 1000 مہینوں سے اس کی جو برکات ہیں اس کی بڑی ہوئی ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے اس ایک رات کی جو فضیلت ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ بڑا ہوا ہے۔ جب اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو کہا کہ 80 سال بنتے ہیں، 80 سال چند مہینے اور چند دن بنتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے اس رات میں، اور اس رات کو اس ماہ رمضان کی آخری رات میں رکھا ہے اور طاق راتوں میں رکھا ہے، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں یا پھر 29 میں۔ تو 21، 23، 25، 27 یا پھر 29، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ آخری ایام ویسے چل رہی ہیں، 27 کی رات بھی آنے والی ہے، جس کی طرف بہت ساری احادیث اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ وہ یہ رات ہو سکتی ہے۔ اور بعض محققین نے یہ بھی فرمائے کہ یہ رات جو ہے ان مختلف راتوں کے اندر ہر سال کے اندر یہ مختلف ہوتی رہتی ہے، یعنی کسی سال 25 میں آ جاتی ہے، کسی سال 27 میں، کسی سال 29 میں، کسی سال 21 میں، تو اس طرح مختلف راتوں میں چکر کاٹتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی قدر کرنے کی اور اس میں عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق دیں۔ چوتھا ہمارا عنوان تراویح سے بنتا ہے۔ تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر بھی تراویح پڑھی گئی، صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی پڑھی گئی۔ اس میں کافی تفصیل ہے کہ وہ تراویح کس نوعیت کی تھیں، کب تک پڑھی گئیں، کتنی رکعات پڑھی گئیں، بخاری میں، مسلم میں، اور لمبے لمبے واقعات اور لمبی احادیث ملتی ہیں، ان کے اندر کافی تفصیل بھی ہے۔ اور اس بارے میں آج تک ہمارا اور کچھ حضرات کا اس میں اختلاف بھی ہے۔ تو یہ تراویح جو ہیں 20 تراویح ہیں یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر بھی پڑھی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کے عہد میں، خصوصاً خلفائے اربعہ کے عہود میں بھی یہ تراویح پڑھی جاتی رہیں اور 20 پڑھی جاتی رہی ہیں۔ تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اسی طرح ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیں گے، ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر اسی مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض فرمایا ہے۔ اس سے متعلق گزشتہ جمعہ میں تھوڑا اس عنوان کو اختیار کیا گیا تھا، چند باتیں بھی آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، دو طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، یا پھر یوں الصوم لی وانا اجزا بہ، اجزا اجزا دونوں کا مفہوم میں تھوڑا سا فرق بنتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم اس کو یوں پڑھیں الصوم لی وانا اجزا بہ، حمزہ کے فتح کے ساتھ، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا بندے کو عطا کروں گا۔ دوسرے مقام پہ، یا اگر دوسری طرح اس کو پڑھا جائے
الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ثمرات اور اس کے بدلے کے بارے میں یوں فرمائے، یا تو بدلہ اس کو میں دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کو خاص کی ہے اللہ نے اس مہینہ کے ساتھ۔ اسی طرح اسی مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی کئی خیر اور خوبیاں اور برکات رکھی ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ دیکھیے اس مہینہ کے 17 تاریخ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئیں سن 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں، اور اسی مہینہ کی 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سن 35 ہجری میں کوفہ کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کا انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح اعتکاف کی بات کر لیں تو پھر ذرا اس طرف آتے ہیں۔ اعتکاف بھی ہے اس مہینہ کے آخری عشرہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عشرہ کے اندر بھی اعتکاف فرمائے ہیں، دوسرے عشرہ کے اندر بھی اعتکاف فرمائے ہیں، تیسرے عشرہ کے اندر بھی اعتکاف فرمائے ہیں۔ اس پر روایات بہت زیادہ آتی ہیں، یعنی ایک مرتبہ تو یوں بھی ہوا کہ پورا مہینہ آپ نے اعتکاف فرمائے ہیں، پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے کے اندر بھی، اور شب قدر کی تلاش میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر شب قدر کو رکھا ہے۔ پہلے مجھے بتایا گیا، پھر مجھے بھلوا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے طاق راتیں ان میں سے کسی ایک رات کے اندر وہ شب قدر ہو سکتی ہے، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں یا پھر 29 میں۔ تو اعتکاف بڑی فضیلت ہے اس کی، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف آپ نے فرمایا اور ہر سال آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، خصوصاً آخری عشرے کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ کب پیدا ہوئیں؟ ان کی پیدائش کے بارے میں مختلف اگرچہ آراء ہیں محققین کی، بہرحال سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کتاب لکھی ہے اور اس میں کافی بحث بھی فرمائی ہے ان کی ولادت کو سامنے رکھ کر کے کب پیدا ہوئی ہیں وہ۔ تو ان کی ان دلائل کو اور ان باتوں کو سامنے رکھا جائے تو سن 590 کے قریب آپ پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ اول ہیں، اور ان کے فضائل و مراتب کو بے شمار۔ آپ کی والدہ ام رومان ہیں۔ ام رومان بھی مسلمان ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، مدینہ کے اندر بھی آئیں، اور ان کی رخصتی، ان کی وفات مدینہ کے اندر ہوئی ہے۔ ان کی رخصت مدینہ کے اندر ہوئی ہیں، ان کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مکہ ہی کے اندر ہوا تھا۔ حضرت عثمان ان کی خالاؤں کے کہنے پر، ان کی رائے دینے پر، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا گیا۔ ابوبکر صدیق اور ام رومان نے ہاں کی تو تب نکاح ہوا اور رخصت مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے متعلق بہت ساری واقعات تفصیل کے ساتھ خود ہی بیان کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی ہجرت کے بارے میں بھی اور صحابہ کرام کے ہجرت کے واقعات بھی اپنے بارے میں خود بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو، اور ایک آدمی رہبر تھا، ان کو مدینہ سے بھیجا تھا، مکہ میں آئے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ابوبکر صدیق کے گھر والوں کو بھی اور دیگر جو فیملیز تھیں، گھر والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب والے، یہاں عورتیں رہ گئی تھیں تو ان کو بعد میں مدینہ کے اندر بلایا گیا تھا۔ تو ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ مدینہ میں پہنچی تو کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امت کو جو تعلیم ملی ہے، عورتوں میں سے کسی اور عورت کے ذریعے سے اس امت تک اتنی تعلیم اور علم اور معرفت نہیں پہنچی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام خاتون نہیں، بلکہ عائشہ صدیقہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے، عائشہ صدیقہ ایک تعلیمی ادارے کا نام ہے، عائشہ صدیقہ ایک درس گاہ کا نام ہے کہ جس سے امت نے علوم اور معارف بے شمار حاصل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ساری روایات اور مسائل ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ سوکنوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، حالانکہ دیکھنے میں آتا ہے ایک ہو یا دو ہو سوکنے تو ان کے ساتھ گھروں میں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن سوکنوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، ان کے جو محبت تھی، پیار تھا، واقعات کو پڑھ کر ایمان کے اندر یقیناً تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اپنی سوتیلی اولاد کے ساتھ جو محبت تھی، پیار تھا، اس کے واقعات بھی بہت ہیں، اور اس سے بھی انسان کو ایک سبق ملتا ہے کہ اگر سوتیلی اولاد ہوں تو ان کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات قائم کیے جائیں، محبت اور پیار کا وہی ولولہ ہونا چاہیے جو عائشہ صدیقہ کے اندر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر جتنے بھی غزوات ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کے اندر آپ نے حصہ لیا ہے، بلکہ ان میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوپٹہ کو پرچم اسلام بنائے ہیں، یعنی اسلامی پرچم بنا کر ان کے دوپٹہ کو تو پھر اس کو ہوا کے اندر اس پرچم کو لہرایا گیا ہے، تو وہ دوپٹہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا، جس کو یہ شرف ملا کہ آپ علیہ السلام کے حکم پر اس کو پرچم اسلام بنایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ایک بہت ہی معروف ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اس میں تفصیل کے جانے کی اب وقت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صفائی کے لیے قرآن کریم کی 17 آیات نازل کی ہیں۔ ابھی جو خطبے کے اندر پڑھی ہیں والذی جاء بالصدق وصدق، یہ قرآن کریم کی آیت ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اور اس سے آگے جو آیات ہیں، اور یہ آیات یہ آپ کی صفائی میں نازل ہوئی تھیں۔ اسی طرح الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، آخر تک یہ جو آیات ہیں یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر اتری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صفائی اللہ نے خود بیان کی ہے، جبریل امین کو بھیج کر قرآن کی آیات نازل کر کے اللہ نے آپ کی صفائی پیش کی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 11 ہجری کے اندر بیوگی کا زمانہ آپ کا شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا بیمار ہوئے تو آپ بار بار پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی۔ بالآخر ازواج مطہرات آپ کے مزاج کو جان گئی، پہچان گئی، تو انہیں اجازت دے دی کہ آپ عائشہ کے گھر میں رہنا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً حضرت عباس کے بیٹے تھے یا خود حضرت عباس تھے، حضرت عباس سے غالباً ان کے سہارا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر تشریف لائے، اور پھر وہیں کچھ عرصہ تک آپ بیمار رہنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہی اس مکان کو، اس حجرے کو یہ شرف ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہیں مدفون ہیں، اور روضہ رسول کا اس کو شرف حاصل ہے۔ یہی حجرہ مبارک تھا حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق نے بات فرمائی تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام کے درمیان یہ بات چلی تھی کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے، ملک شام میں، کیونکہ وہاں تو انبیاء علیہ السلام کی بہت زیادہ قبور ہے، اس طرح فلسطین میں کس علاقے میں، تو مختلف آرائیں۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا تمام صحابہ سے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے، جہاں رخصت ہوتا ہے، جس جگہ پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے اور دنیا سے پردہ کرتا ہے تو اس کی قبر بھی وہیں پر بنی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام بھی اسی حجرے کے اندر یہیں آپ فوت ہوئے، یہیں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، لہٰذا آپ کی قبر بھی یہیں پہ بنائی جائے گی، اور وہیں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی، حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر مبارک۔
اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا جب اپنی خصوصیات خود بیان کرتی تھی تو ان میں سے یہ بھی بات کہتی تھیں کہ یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں میری گود کے اندر اپنی دنیا سے پردہ فرمایا، اور پھر میرے حجرے کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام آج میرے حجرے کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ حدیث صدیقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی بے شمار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد آپ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، باوجود بیٹی ہونے کے ماں کا درجہ دیتے تھے، کیونکہ اگر صحابی کو دیکھا جائے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، کہ اے مومنین یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ابو بکر صدیق صحابی رسول ہیں وہ۔ اگر اس درجے کو دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہونے کے ناطے آپ کے سامنے ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر نسبی حقیقی نسبی تعلق کو دیکھا جائے تو اس بنیاد پر آپ بیٹی ہیں، تو باقی ایک طرح سے بیٹی بھی کا درجہ بھی رکھتی ہیں اور ماں کا درجہ بھی رکھتی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ آپ سے گفتگو بھی فرماتے تھے اور آپ سے بات چیت بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ تو انتہائی محبت فرماتے تھے، عطیات بھی آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے اور اماں جی کہہ کر آپ سے مخاطب ہوتے تھے، اور جب کبھی کوئی مشورہ اور رائے درپیش ہوتی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، ان سے ضرور مشورہ طلب کرتے تھے، اور مسائل میں سے اگر کوئی عورتوں کی جو مخصوص مسائل ہوتی ہیں ان کے زمانہ میں جب عورتیں پوچھنے کے لیے آتی تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عثمان نے بھی بے انتہا محبت رکھتے اور ماں اور والدہ کا درجہ دے کر آپ سے مخاطب ہوتے اور بے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، اس وقت آپ مکہ میں تھیں اور حج کا موقع تھا یہ، تو وہیں سے پھر آپ چلی گئی تھی وہاں بصرہ میں، اور جنگ جمل کا واقعہ وہاں جو ہے پیش آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی حکمت رکھی ہے۔ آج لوگ تو اس پر بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ جنگ جمل و جنگ صفین کا نام نہ لیا جائے، تو اس سے مسلمانوں کے ایمان کے اندر سوگ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہیں اور ایسی روایات بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کو سامنے رکھ کر بھٹک بھی گئے ہیں اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کو جو میانہ روی جس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو اس لحاظ سے لیکن اتنی بات سمجھنی چاہیے، اس سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیات بیان فرمائی ہیں اس کے ضمن میں مفسرین نے فرمائے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے جو بھی کام سر انجام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعات پیش کر کے امت کو بتلا دیا ہے کہ مسلمان اگر کبھی زندگی کے اندر لڑ پڑیں، آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے تو اسی طرح اختلاف رکھیں، یعنی لڑنے کے باوجود اسی طرح کی محبت رکھیں جس طرح کے جنگ جمل میں صفین میں آپس میں مسلمان لڑنے ہیں اجتہادی خطا اور غلطی پر، لیکن بعد میں ان کے اتحاد، ان کا انس، ان کی محبت اور ان کا پیار ویسے ہی تھا جیسا کہ اس سے پہلے کا تھا۔ کیونکہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ اب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، اس کا عملی نمونہ وہ فرمائے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ واقعہ پیش کرا کے امت کو اس سے سبق دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا حضرت عائشہ کے ساتھ، ماں اور بیٹے والا۔ بلاخر حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانہ کے اندر بھی حضرت معاویہ بھی بہت عزت اور احترام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوتے اور آپ کے پاس عطیات ملک شام سے بھیجا کرتے تھے۔ ان کے زمانہ میں ان کے یہاں میں سنہ 58 ہجری میں 17 ماہ رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز عشاء پڑھی، وطر پڑھے اور وطر کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ رخصت ہونے لگے تو اس سے پہلے کچھ ان کی وصیتیں بھی تھیں، کچھ نصیحتیں بھی تھیں، وہ بھی آپ نے جو ہے فرمائی، جو ان کا غلام تھا قریبی ان کو آپ نے فرمائی، اور پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھی اور جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین۔ اس مہینہ کی 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ حضرت علی ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کے ساتھ، حضرت علی کے والد اور والدہ دونوں کے ساتھ بھی انتہا محبت ہے، دونوں کے احسانات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو طالب کے بھی اور اسی طرح فاطمہ بنت اسد کے بھی۔ فاطمہ بنت اسد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، آپ کی چچی تھیں تو بہت محبت کرتی تھی حضرت علی کی والدہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب وہ فوت ہوئی آپ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ مختلف روایات ملتی ہیں، یہاں تک بھی ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ زار و قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور پھر جب ان کو لحد میں اتارنے کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور قبر کے اندر رکھا اور آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کی برکت سے اس قبر کو فراخ کر دیا۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لحد کے اندر ان کو اتارنے والوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب ان کے احسانات ہیں، کئی دفعہ مکہ والے آئے تھے آپ علیہ السلام کو تکلیف و گزن پہنچانے کے لیے، لیکن سامنے جو ڈھال ہوتے تھے وہ ابو طالب ہی ہوتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ابو طالب کے بہت احسانات ہیں، اسلام کے اوپر بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ ہاں جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، اب وہ راستے کے اندر جو ایک آڑ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کے فوراً بعد آپ کو طیف والوں کے پاس جانا پڑا تھا تاکہ وہاں ہجرت کر کے پہنچا جائے اور وہاں ایک طاقت بنی جائے، جمعیت کو بنایا جائے اور پھر آگے مکہ کے ساتھ دو ہاتھ کیے جائیں۔ لیکن انہوں نے ساتھ نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدینہ کی طرف سے کھڑکی کھول دی اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، دین اسلام کو عروج بخشا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ بات ایک انہونی لگتی ہے اور آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کعبے میں کیسے پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں روایت مشہور ہیں یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور تولد کا وقت بالکل قریب تھا۔ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی تو اس وقت درد ذہن ان کو محسوس ہوا اور اس قدر ہوا کہ گھر تک نہ پہنچ سکی۔ اس وقت مکہ کی بات ہے، مکہ کے اندر ان کا گھر تھا، تو وہ گھر تک نہ پہنچ سکی بلکہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی اور ایک کونے کے اندر بیٹھ گئی اور وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 برس چھوٹے تھے، اس لحاظ سے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو 10 سال آپ کی عمر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے نبوت مل جانے کے بعد اسلام کی دین کی دعوت دی تو کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں، صبح میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ آپ علیہ السلام نے ان پر کوئی جبر نہیں فرمایا اور ان کو اجازت دے دی۔ رات کو سوئے، صبح کو آئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ چنانچہ کلمہ پڑھا اور پھر فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسلمان ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام کے اندر آپ نے دعوت کی ہے مکے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا علی کچھ کھانے کے لیے موجود ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، بکری کے جسم کا کچھ حصہ میرے پاس پڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ، گوشت کا بنا ہوا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا دستہ اور آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھا اور فرمایا کہ رؤساء قریش، جتنے بڑے بڑے سردار ہیں رؤساء قریش، ان سب کو بلایا جائے۔ آواز لگائی گئی، ندا لگائی گئی، سب کے سب جمع ہوئے، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سب کے سب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت کی ہے۔ رات سب نے کھائی، جب جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو دعوت تو تم نے میری کھا لی ہے، میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے بلایا تھا اور مقصد ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، دونوں جان، اس جہاں کے اندر آخرت کی جان کے اندر۔ تو اس وقت یہ مردود ابو لہب بھی تھا کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے تمہارے اوپر جادو کر دیا، تھوڑا سا کھانا تھا اتنے لوگوں نے بیٹھ کر کھا لیا ہے، اور پھر اس نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمیں کلمے کی دعوت دیں، لوگوں چلو یہاں سے، ان کو لے کے چلا گیا یہ۔ تو اسلام میں جو پہلی دعوت تھی جو کی گئی تھی
وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اور اس کا اہتمام ہم نے فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہجرت کو دیکھتے ہیں، درمیان میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہجرت کو جب دیکھتے ہیں فضائل منافی واقع ہیں، تو ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 بھائی کے اوپر ان کو لٹایا تھا، سنایا تھا، اور آپ خود ابوبکر صدیق گھر میں تشریف لے گئے، پھر غار ثور میں 3 دن تک رہے، اور پھر وہاں سے ہجرت کی مدینہ کے اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم جب جائیں گے اور مدینہ کے قریب قباء کی بستی میں ہم تمہارا انتظار کریں، لیکن میرے پاس ہی کچھ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو تم نے دینا ہے، واپس کرنا ہے، اور پھر آپ نے آ کر قباء کے مقام پر مجھے ملنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کی کہ کچھ امانتیں تھیں مکہ والوں کی، ان کو سپرد کی، اور پھر قباء کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بھی برابر کے شریک رہے ہیں۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، اور اسی طرح غزوہ خندق ہو اور غزوہ خیبر ہو، ان تمام غزوات میں اپنی شرکت فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ بدر کے اندر دیکھیں، وہ تو جب مبارز کی دعوت دی گئی تھی تو اس وقت علی ہی تھے میدان میں سب سے پہلے آنے والے۔ غزوہ احد کے اندر دیکھیں، آپ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے علی بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خیبر کے اندر تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کل کو میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا۔ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر بے شمار مواقع کے اوپر اس حدیث مبارکہ کو مختلف طرق سے اس کو نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام جو فرما رہے تھے کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے گا۔ اور صبح کو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بڑے مشتاق تھے کہ آپ علیہ السلام کس کو دیتے ہیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہمیں وہ جھنڈا ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اندر وہ جھنڈا تھمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ قلعہ ناعم اور قلعہ عموس اور اس طرح اور بھی بہت سے قلعے تھے جن کو علی رضی اللہ عنہ نے فتح فرمایا، اور مرحب جو بہت بڑا بہادر تھا اس کو علی رضی اللہ عنہ نے موت کا گھاٹ اتارا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اور اسی طرح صلح حدیبیہ میں علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں تشریف لے گیا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں تشریف لے گیا تو علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں گئے ہوئے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ آپ کو خبر ملی کہ آپ علیہ السلام بھی حج پر گئے ہوئے ہیں، تو آپ پھر وہیں سے یمن سے سیدھا مکہ میں آئے، اور یہاں آ کر آپ نے اونٹ بھی قربان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، اور پھر حج کے جتنے بھی مراسم ہیں ان تمام کو آپ نے طے فرمایا اور ان تمام کو آپ نے ان پر عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی، کتنا اللہ تھا، عشق تھا جس کا انسان انداز نہیں لگا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جیسے اور صحابہ کرام کے اوپر اس کا بڑا اثر تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی بڑا اس کا گہرا اثر تھا۔ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ جہاں پر بیٹھے تھے بالکل سن ہو کر بیٹھے تھے، بالکل حرکت بھی نہیں کرتے تھے، اس قدر آپ کے اوپر خاموشی تھی اور آج کا آپ کے اوپر صدمہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی المرتضیٰ نے دیا، یعنی اور بھی ساتھ شریک تھے اور حضرات بھی اس میں شریک تھے، کچھ پانی ڈالنے والے تھے اور کچھ، لیکن ہاتھ کے ساتھ ملنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے بہت ساری کتابوں کے اندر جو اس پر چھپی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے اوپر، ان کے فضائل میں کتابوں میں لکھا ہے کہ علی کو پہلا غسل نبی نے دیا اور نبی کو آخری غسل علی نے دیا۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو سب سے پہلا غسل آپ علیہ السلام نے ان کو دیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو علی المرتضیٰ نے آخری غسل آپ کو دیے ہیں، اور جب تدفین کا موقع آیا تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پیش تھے جو لحد کے اندر اتارنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں اور عہد عثمانی میں آپ گورنر کی حیثیت سے رہے ہیں اور قاضی کی حیثیت سے رہے ہیں۔ جتنے بھی فیصلے آتے تھے وہ آپ ہی کیا کرتے تھے، اور آپ کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر بھی مستقل کتابیں چھپی ہیں، اور آپ کے فیصلے پڑھ کر انسان جو ہے حیران ہوتا ہے۔ تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، کیونکہ ایک فیصلہ حضرت عمر دے چکے ہوتے تھے۔ حضرت علی کے پاس جب دوبارہ آتا سماعت کے لیے تو آپ کہتے نہیں، عمر نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ اس طرح نہیں بنتا، اس طرح بنتا ہے، یعنی اس کا بالکل الٹ ہوتا تھا یا اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم ہوتی تھی۔ اور جب حضرت عمر کو سمجھایا جاتا تو آپ کہتے ہاں
علی کی جو رائے ہیں وہ بالکل درست ہیں، ان کا فیصلہ درست ہے، میں نے جو فیصلہ دیا اس کو رد کر دو اور علی کے فیصلے کو اپنا لو۔ اب اس میں بہت سے واقعات آئیں گے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے اس نام سے، اس عنوان سے مستقل ضخیم کتابیں چھپی ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں، بلکہ شہادت عثمان کے بعد آپ کوفہ کے اندر شفٹ ہو گئے تھے اور وہیں رہے۔ سن 35 ہجری میں ابن ملجم کے ہاتھوں آپ زخمی ہوئے۔ کئی دن زخمی رہنے کے بعد ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج آپ کی قبر کہاں ہے، اس بارے میں جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں مختلف آراء ملتی ہیں، اور ان میں سے جو 3 آراء ہیں وہ زیادہ تر کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یا تو آپ کی قبر مبارک کوفہ کے اندر ہے، یا تو آپ کی قبر جو دارالامارت ہے کوفہ کا اس کے اندر ہے، یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ کوفہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی ایک مقام تھا، وہاں آپ کی قبر مبارک بنی گئی تھی۔ یا پھر آپ کی قبر مبارک جو کوفہ کا جو عام قبرستان تھا اس میں دارالامارت میں ہے کوفہ کے، یا پھر کوفہ کے عام قبرستان میں، یا کوفہ سے 10 کلومیٹر دور۔ بہرحال آپ اپنے ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور پھر کئی دن زخمی رہنے کے بعد اس ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی موضوعات کے اوپر ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ ان کی طرف محض اشارہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی فیوز اور برکات ہم سب کو نصیب کریں۔ ماہ رمضان کے اختتامی دن یہ چل رہے ہیں، اس میں توبہ اور استغفار کی کثرت ہو کہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے حوالے سے یا تراویح کے حوالے سے اور تلاوت قرآن کے حوالے سے عملیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے درگزر کرے اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔